نفسي بنور من فؤادي. سورہ یوسف کا درس جاری تھا. یوں تو آج ہم نے 15ویں پارے کی اور 16ویں پارے کی تلاوت سماعت کی ہے. سورہ کہف سنی ہے. اور سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور جو شخص سورہ کہف کی آیات کو یاد کر لے، حفظ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. دجال کے فریب میں وہ آ نہیں سکے گا. تو کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں. سورہ یوسف کا کیونکہ درس جاری ہے اور ہم نے گزشتہ 2 دنوں سے سورہ کہف کا درس جو سنا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے آپ نے خواب دیکھا، پھر آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، پھر آپ عزیز مصر کے محل میں آ گئے. اس کے بعد کس طرح آپ پر الزام لگا، کس طرح عورتوں نے آپ کا حسن و جمال دیکھ کر انگلیاں کاٹیں، اور پھر آپ محل سے نکل کر جیل آ گئے. جیل آنے کے بعد 2 آدمیوں نے خواب دیکھا، ان کے خوابوں کی تعبیریں آپ نے بیان فرمائیں. پھر باہر نکلنے کے بعد بہت عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کوئی نہیں بتا سک رہا تھا. تو جسے آپ نے خواب بتائی تھی اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر اچھی بتاتے ہیں لیکن وہ جیل میں ہیں. تو وہ بادشاہ سے پوچھ کر جیل میں خواب کی تعبیر معلوم کرنے آیا. اس نے جو تعبیر بتائی وہ تعبیر بادشاہ سن کر خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یوں نہیں آؤں گا، جنہوں نے الزام لگایا ہے ان سے میری پاک دامنی کی گواہی لی جائے. انہوں نے گواہی دی تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور پھر آپ وزیر خزانہ بنائے گئے. ملک کے خزانوں پر آپ کو حکومت دے دی گئی اور پھر سارا مصر آپ کے پاس آتا تھا اور آپ سے غلہ لیا کرتا تھا. بھائی آئے، 10 بھائی آئے، 11ویں حضرت بنیامین نہیں آئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر کہا کہ جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے اسے بھی لے کر آنا، نہیں آئے تو پھر غلہ نہیں ملے گا. یہ بھائی واپس جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ مصر نے یہ کہا ہے کہ اگلی مرتبہ اگر اپنے بھائی کو نہیں لے کر آئے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں تمہارے اپنے ایک بیٹے کے معاملے میں آزما چکا ہوں، دوسرے کے بارے میں کیسے آزماؤں، کہیں پھر سے وہ نہ ہو جائے جو پہلے کر چکے ہو. بھائیوں نے بڑی قسمیں کھائیں، وعدے کیے، اور پھر اب حضرت بنیامین کو اگلی مرتبہ غلہ لینے کے لیے ساتھ لے کر آ گئے. دور سے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو دیکھا تو اپنے پاس بلایا، کان میں کہا، پریشان مت ہونا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. ان 2 دنوں میں ہم نے یہاں تک سورہ یوسف کا درس سماعت کیا تھا. مجھے یہ جو خلاصہ بیان کر رہا تھا تو حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آئی. سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضور مفتی اعظم مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب دراصل کراچی کے تھے اور آپ کی ولادت کراچی میں ہوئی. اب بھی بڑے مفتی صاحب کا مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا خاندان کراچی میں رہتا ہے. آپ ایک سکھر آئے اور آپ کو سکھر بھیجنے والے محدث اعظم پاکستان تھے، کیونکہ وہ استاد تھے. انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سکھر میں اچھی خدمت انجام دو گے. ان کی بصیرت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ سکھر ان کے قدموں کی وجہ سے اہل سنت کا مرکز بن جائے گا. تو انہوں نے مفتی صاحب کو یہاں بھیجا. حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک محفل میں بلایا گیا، اور جو انتظامیہ تھی محفل کی انہوں نے پرچی لکھی اور کہا کہ حضرت سورہ یوسف کا بیان کر دیجئے گا، سورہ یوسف بیان فرمائیے گا. سورہ یوسف اگر انتہائی مختصر بھی بیان کی جائے، جس طرح ہم مختصر ترین سورہ یوسف بیان کر رہے ہیں، اگر انتہائی مختصر طریقے سے بھی سورہ یوسف کا بیان کیا جائے تو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں.
جس جلسے میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سورہ یوسف بیان کرنے کے لیے کہا گیا، اتفاق تھا وہاں پہ بارش ہو گئی، بہت تیز کی بارش ہوئی، لیکن عوام سے آپ نے فرمایا مائک پر آ کے فرمایا 2 منٹ میں سورہ یوسف بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک والد تھے، وہ بھی نبی تھے، بیٹے تھے، وہ بھی نبی تھے، ان کو بھی یقین تھا میں ملوں گا، ان کو بھی یقین تھا میں ملوں گا، رب نے ملوا دیا، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہا اور آپ نے ہاتھوں کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر جو جلسہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو یہ بڑوں کی بصیرت ہوتی ہے، بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو اصل مدعا تھا، جو اصل چیز ہے پوری سورہ یوسف کے اندر، وہ یہ ہے کہ انسان کو رب کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، رب کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے قریب بٹھایا۔ بنی اسرائیل میں اس دور کے اندر، اس دور میں یہ اصول تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا اور کسی کی چوری پکڑی جاتی تو جو چور ہوتا تھا، ثابت شدہ چور، اس نے جس کی چوری کی ہوتی تھی وہ اس کا غلام بن جاتا تھا۔ یہ اصول تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے قریب بٹھایا، کہا میں تمہارا بھائی ہوں۔ بھائیوں کو غلہ دیا، دیگر بھائیوں کو۔ پر حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھے، ان کا جو پانی کا پیالہ تھا بڑا قیمتی تھا، وہ حضرت بنیامین کی بوری میں رکھوا دیا گیا، سامان کی بوری میں۔ اور اعلان ہوا کہ بھائی بادشاہ کا جو پیالہ ہے پانی کا وہ چوری ہو گیا، گم ہو گیا۔ سب کی تلاشی لی گئی، کھولی گئی، تو حضرت بنیامین کی بوری میں تو خود رکھوایا تھا یوسف علیہ السلام نے، انہی کی بوری سے وہ پیالہ نکل آیا۔ اب ان کی شریعت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین نے ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، کیونکہ شریعت کا اصول تھا جو چوری کرے گا، جس کے پاس سے چوری ثابت ہو گئی، جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بن جائے گا۔ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے، تاکہ ان کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام یہاں آ سکے، یعقوب علیہ السلام یہاں آ سکے۔ تلاشی ہوئی، حضرت بنیامین کی بوری سے پیالہ نکل آیا۔ بھائی سارے پریشان ہو گئے کہ پہلے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوں کیا تھا، اب بڑی وعدے اور قسمیں کھا کر بنیامین کو لائے تھے تو بنیامین کی بوری سے پیالہ نکل آیا، دونوں کے ساتھ ہی ہم نے کر لیا، اب کس منہ سے والد کے پاس جائیں گے، اب کس منہ سے جائیں گے باپ کے پاس۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہے تمہارا بھائی، اس کی بوری سے پیالہ میرا نکلا ہے، یہ میرے پاس ہی رہے گا، تم سب چلے جاؤ۔ تو بھائی جب سارے جاننے لگے تو سب سے بڑا بھائی جو تھا، جس کا نام تھا یہودا، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی قسمیں کھائی تھیں، میں نے ہی سب سے زیادہ یقین دلایا تھا والد کو کہ میں کسی کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، بنیامین کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، لیکن اب بنیامین رک رہا ہے یہاں پر تو میں نہیں جاؤں گا، باقی کہ تم 9 چلے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ حضرت بنیامین کے ساتھ یہودا بھی رک گئے، اور باقی کے یہ 9 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یعقوب علیہ السلام کو جا کر ساری صورتحال بتائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت شدت کے ساتھ روئے، کہنے لگے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ ایسا کیا، اب اس کے بھائی بنیامین کو پتہ نہیں کہاں کر کے آ گئے، پھر ایک میرا بڑا بھائی بھی نہیں آیا۔ کہنے لگے قالا، فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے نفس نے اپنے پاس سے یہ ایک بات گڑھ لی ہے، تمہارے نفس نے اپنے پاس سے ایک اور کہانی گڑھ لی ہے بنیامین کو میرے پاس نہ لانے کے حوالے سے، فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ جب بھائیوں نے بیان کیا تھا تب بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا تھا فصبر جمیل، اب بنیامین کی بات ہوئی تب بھی یہی کہا فصبر جمیل۔ معلوم ہوا کہ صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، صبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اس سے مراد تینوں بیٹے تھے۔ یقین دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا، علماء نے لکھا کہ یہ جو عرصہ بنیامین کو وہاں چھوڑنے کا عرصہ اور یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پھینکنے کا عرصہ، اس دونوں عرصے کو ملایا جائے تو 70 سے 80 سال بنتے ہیں۔
یا کم از کم 40 سال کی روایت ہے، 40 بھی 60 بھی 70 بھی 80 تک کی روایات ہیں کہ یہ 80 سال کا عرصہ گزر چکا تھا یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے لے کر بادشاہ بننے تک۔ اس 80 سال کے عرصے میں بھی یعقوب علیہ السلام نے امید اور یقین نہیں چھوڑا تھا۔ 80 سال کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام جو الفاظ کہہ رہے ہیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، فرما رہے ہیں اَسَى اللّٰهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، بلکہ بھائی تو کرتے پر خون لگا کر لے آئے تھے، یہاں تک کہہ چکے تھے کہ بھیڑیے نے کھا لیا، پھر بھی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا یقین ہو سکتا ہے؟ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ وتول عنہم، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باقی بیٹوں سے منہ پھیرا اور زار و قطار آپ رونے لگے، کہنے لگے وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے ہائے افسوس یعقوب کی جدائی پر، یوسف کی جدائی پر ہائے افسوس۔ جدا بنیامین ہوئے ہیں، یاد یوسف علیہ السلام کو کر رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے یہاں نقطہ بیان کیا، آپ نے فرمایا اصل بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد سے ہی بہت سارے مسائل آنا شروع ہوئے تھے، تو جو سب سے مرکزی جدائی تھی وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی تھی، اسی لیے آپ اسی کو یاد کر کے بار بار رو رہے تھے، کہنے لگے ہائے افسوس یوسف کی جدائی۔ اور پھر قرآن نے جو الفاظ کہے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی تھیں، لیکن وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غم برداشت کرتے رہے۔ آپ کی جو آنکھیں تھیں رو رو کر سفید ہو گئی تھیں، مفسرین نے لکھا کہ اس قدر روئے کہ نمکین آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں کی جو کھال ہے وہ گل گئی تھی، مستقل آنسو نکلنے کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اس قدر یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام رویا کرتے تھے۔ اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا غم ہوتا ہے، بالخصوص جوان اولاد، بڑھتی ہوئی اولاد، اور جب بیٹا یوسف علیہ السلام جیسا ہو، اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام کو خوشی ملی، اللہ تعالیٰ اس خوشی کا صدقہ تمام والدین کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ والدین کو اتنی صحت ضرور دے کہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ کبھی کبھی خوشیاں آتی ہیں اولاد کی، لیکن والدین بھی زندہ ہوتے ہیں، اس حالت میں ہوتے ہیں کہ دیکھ نہیں پاتے، اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جا نہیں پاتے خوشیوں کے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے اولاد کے غم کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی امام حسین سے کہ مجھے جانے کی اجازت دیں، میں یزیدیوں کی صفوں کو پلٹ کے آ جاؤں گا، الٹ پلٹ کے رکھ دوں گا، تو امام حسین نے فرمایا کیسے جانے دوں، تم تو مصطفیٰ کے ہم شکل ہو، تمہیں دیکھ کر تو حضور یاد آتے ہیں۔ لیکن پھر جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اپنی تلوار دی، گھوڑے پر سوار کیا، اور پھر کربلا میدان جنگ کی طرف آپ کو روانہ کیا۔ اور جب وہاں سے آواز آئی نا حضرت علی اکبر کی کہ بابا جان بہت پیاسا ہوں، اتنے تیر اور نیزے لگ چکے ہیں کہ اب ہمت نہیں رہی، آ کے مجھے سنبھالیے، اور جب تک آپ وہاں پہنچے تو شہادت ہو چکی تھی۔ علماء نے لکھا کہ امام حسین جب اپنے خیمے سے نکل کر حضرت علی اکبر کی لاش اٹھانے گئے تھے، بال سفید تھے، واپس آئے بال کالے تھے، واپس آئے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب لاش اٹھانے گئے تھے حضرت امام علی اکبر کا جسم اٹھانے کے لیے گئے تھے خیمے سے نکل کر پاک بیبیوں کے، تو بال آپ کے کالے تھے۔ اس عرصے میں آنے اور جانے کے عرصے میں اس قدر غم تھا کہ بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ ہوتا ہے اولاد کا غم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، قرآن نے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ اب حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تھے، پھر یہ بھائی واپس غلہ لینے کے لیے آئے۔
اور اس مرتبہ ان کے پاس پیسے موجود نہیں تھے، گھر کے حالات بڑے خراب ہو چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، کہا تھا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ امام راضی نے یہاں ایک بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا جب یہ اتنا بڑا غم ملا نا کہ یوسف علیہ السلام بھی جدا، بنیامین بھی جدا، یہودا بھی جدا، تینوں نہیں تھے بیٹے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے یعقوب کیا معاملہ ہے، بڑے پریشان ہو، بہت عرصے سے پریشان ہو۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے ایک گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا، اس لیے پریشان ہوں۔ تو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو وحی کی اور کہا اے یعقوب غم میں نے دیا ہے، شکایت کسی اور سے کرتا ہے، تقدیر میں نے بنائی، شکایت کسی اور سے کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ کہتے، کہا تو قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنی حزن کی شکایت بس اللہ سے کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی کارساز ہے۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پہ اشارہ اس طرف تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں دیکھی تھیں کہ پہلے بھائیوں نے آ کر بتایا تھا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، پیسے بھی واپس کر دیتا ہے، اب آپ نے یہ دیکھا کہ بنیامین بھی وہاں رک گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ یہودا بڑا بیٹا بھی وہاں رک گیا، تو ان ساروں سے آپ کی بصیرت کو یہ اشارہ مل رہا تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ یوسف ہی ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ علم جانتا ہوں، وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قریب ہے، ان قریب اللہ ان سب سے مجھے ملوا دے گا، ان سب سے ملوا دے گا۔ اب یہ بھائی دوبارہ تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ مصر، بڑے حالات خراب ہیں، یہ پھوٹی کوڑیاں ہیں، والد کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 3 بھائی جدا ہو گئے، کچھ دے دو، بڑے معاملات خراب ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، انہوں نے کہا تھا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کچھ صدقہ دے دو ہمیں۔ بھائیوں نے یہ کہا تھا اتنے حالات خراب ہیں، کچھ صدقے کے طور پہ کچھ تصدقاً دے دو، تصدق کر دو، تصدق علینا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو اچھا صلہ دیتا ہے، کچھ خیرات میں دے دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائیوں کے، اپنے بھائیوں کے یہ الفاظ سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان سے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہا تمہیں پتہ ہے ایک یوسف تھا، تم نے اس کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جب تم بے خبر تھے، تمہیں پتہ ہے تمہارا ایک بھائی یوسف تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ کلمات کہے نا، تو انہوں نے غور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا بھائیوں نے، اور پہچان گئے، کہنے لگے قالو، بھائیوں نے کہا انک لانت یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں، آپ یوسف ہی ہیں نا، کہ آپ یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر میں بنیامین بیٹھے تھے، یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین پر ہاتھ رکھا اور کہا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، فرمایا جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی صبر بھی کرتا رہے مشکل پر، ساتھ میں تقوی اور پرہیزگاری کا دامن بھی نہ چھوڑے، تو اللہ ایک دن اسے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب بھائیوں کو بڑا ملال اور رنج ہوا، افسوس ہوا کہ ہم تو کہاں کیا کر کے آئے تھے یوسف کے ساتھ، اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ والد کا کیا حال ہے، والدہ کا کیا حال ہے، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ بھائیوں نے بتایا گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، خیرات لینے آئے ہیں، والد کی رو رو کے بینائی جا چکی ہے، بڑے معاملات خراب ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا عطا فرمایا اور کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ، میری یہ قمیض لے جاؤ، اور یہ قمیض والد کی آنکھوں پر لگا دینا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ قرآن نے جو الفاظ
ارشاد فرمایا، قرآن نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ یہ جو لفظ قمیص ہے نا، یہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے، دراصل عربی کا لفظ ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، بینائی لوٹ آئے گی۔ ایک بات یہاں بڑی قابل غور ہے، کچھ لوگ ہیں وہ بزرگان دین کے تبرکات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ تو بابے ہیں، فلاں ہیں۔ بالخصوص یہ جو سو کالڈ یوٹیوبرز آ چکے ہیں اور یہ یوٹیوب پر مختلف قسم کی جو دل میں آتا ہے بکے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تبرکات کی تعظیم اور تبرکات کی حیثیت بیان فرمائی ہے۔ یہ تبرک تھا یوسف علیہ السلام کا، اور بزرگان دین کے تبرکات میں کس قدر برکت ہوتی ہے۔ دینے والے تبرک بھی اللہ کے نبی ہیں، لینے والے بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جو بیان کر رہا ہے اس تبرک کی فضیلت وہ خود رب ذوالجلال ہے۔ اس سے معلوم ہوا بزرگان دین کے تبرکات کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تبرکات کے ذریعے سے لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، آپ کے کپڑے سوکھے ہوئے ہیں، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور کپڑوں پر کوئی پانی کا نشان نہیں، کوئی گیلے نہیں، کوئی تر نہیں ہے کپڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اوڑھا کیا ہے؟ آپ نے عرض کی، آپ کی چادر اوڑھی ہے میں نے۔ حضور نے فرمایا، یہ تم نے جو میری چادر اوڑھی ہے، اس چادر کی برکت ہے کہ اللہ نے حجابات اٹھا دیے ہیں، جو برس رہی ہے بارش نہیں ہے، انوار برس رہے ہیں۔ جو برستے ہوئی دیکھ رہے ہو یہ وہ انوار ہیں جو برستے چلے جا رہے ہیں، میری چادر کی وجہ سے پردے ہٹ چکے ہیں۔ تو بزرگان دین کے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص دی، بھائی قمیص لے کر واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے فرمایا، ابھی گھر میں نہیں آئے تھے، ابھی گھر میں نہیں آئے ہیں قمیص لے کر یوسف علیہ السلام کی۔ قال ابوہم، وہ جو بھائی تھے ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ دور سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی تھی۔ والدین اولاد کی خوشبو پہچان لیتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا واقعہ کبھی کسی موقع پر بیان کریں گے۔ 12 سال پہلے چلہ کشی کرنے گئے تھے، 12 سال کے بعد آئے، آدھی رات تھی، دروازہ بجایا تو دروازے کے پیچھے سے والدہ نے کہا، بایزید رک، آتی ہوں۔ دروازہ کھلا تو حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا، ماں آپ کو کیسے پتہ دروازے کے پیچھے میں تھا؟ تو حضرت بایزید بسطامی کی والدہ نے کہا، تیرے دروازہ بجانے کے انداز کو پہچانتی تھی، رہتی گھر میں تھی، نظریں دروازے پر رہتی تھی، نہ جانے کب آئے گا بایزید دروازہ بجائے گا۔ ماں باپ اتنی محبت کرتے ہیں اولاد سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے تو جو پوتی پوتا تھے وہ کہنے لگے، آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، پرانی محبت میں گم ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر وہ خوشخبری دینے والا آیا جس کے پاس قمیص تھی یوسف علیہ السلام کی، اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر، چہرے پر رکھی، آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ سب کو لے کر میرے پاس آنا، آؤ تو سب کو لے کر آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، اچھے دن آ چکے ہیں، آپ کا بیٹا یوسف بادشاہ بن چکا ہے، اس نے آپ کو بلایا ہے۔ تو یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان مصر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ رہتے تھے کنعان کے علاقے میں، کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں سے یوسف علیہ السلام اپنے شاہی قافلے کو لے کر اپنے والد کے استقبال کے لیے آئے۔ دور سے جب قافلہ آتا دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، یہ کیا فرعون مصر کا قافلہ آ رہا ہے؟ اتنا جاہ و جلال، اتنی شان کے ساتھ فرعون مصر کا قافلہ تو نہیں ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ فرعون مصر کا نہیں، یہ آپ کے بیٹے یوسف کا قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ نے اس شان سے یوسف کو نوازا ہے، یوسف کا قافلہ آ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں آمنے سامنے ہوئے، ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں سلام کروں، اتنے سال پہلے سلام کیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا
کہ میں سلام کروں تو جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یوسف سلام مت کرنا، یعقوب علیہ السلام سلام کریں گے۔ ویسے بیٹا باپ کو کرے، لیکن یہاں جبریل امین نے کہا آپ سلام نہ کیجئے گا، یعقوب علیہ السلام سلام کریں گے، ان کے دل کی بڑی خواہش ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو سلام کیا نا، بہت عالی شان لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام۔ اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا، دونوں گلے ملے۔ جبریل امین نے کہا کہ اے یوسف و یعقوب آسمان کی طرف دیکھیے۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے فرشتے جشن منا رہے تھے، والد اور بیٹے کی ملاقات کا جشن ہو رہا تھا، اور گھوڑے کی ہن اور فرشتوں کے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازوں سے، ان کے پروں کی آوازوں سے آسمان میں عجیب سما تھا، عجیب سما تھا آسمان کے اندر، عجیب دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ تخت دیکھا، اور پھر جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام، ان کی زوجہ اور یہ 11 کے 11 بھائی سجدے میں گر گئے۔ یہ بات یاد رہے، اس امت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تعظیماً کسی کو سجدہ کرنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی کو تعظیماً سجدہ نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ جس طرح سجدہ عبادت کسی کو کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو کرنے کی اجازت ہوتی سجدہ تعظیمی تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں، مگر اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا وقال یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے عرض کی یعقوب علیہ السلام سے، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ دیکھیے نا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو اس وقت دیکھا تھا۔ ذرا یہ تو دیکھیے، یہ جو ہوا ہے یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا میں نے۔ اور پھر اس کے بعد رہنے لگے۔ پھر تقریباً یعقوب علیہ السلام جب تک یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے 24 سال کم و بیش یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ملک شام میں میری تدفین کی جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بھائی ہیں، تو کہا تھا کہ مجھے میرے والد اسحاق علیہ السلام کے مزار پر انوار کے پاس دفن کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین اور اللہ والوں کے مزارات کے قریب دفن ہونے کی وصیت کرنا بھی اچھی چیز ہے اپنے پیاروں کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اسحاق علیہ السلام کے قریب میری تدفین کی جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے مزار پر انوار کے قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد پھر تقریباً 23 سال تک، یعقوب علیہ السلام کے وصال کے 23 سال کے بعد تک حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید حکومت کی ہے مصر پر۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو لوگوں میں اختلاف ہوا، مختلف قبیلے تھے، کوئی کہتا تھا ہمارے علاقے میں مزار بناؤ، کوئی کہتا تھا ہمارے علاقے میں مزار بناؤ، کوئی کچھ کہتا تھا۔ تو یہ جو مزارات اولیاء سے برکت حاصل کرنے کا سلسلہ ہے، اس امت میں نہیں، یہ اس امت سے چلا آ رہا ہے۔ مزارات نیک لوگوں کے بنتے ہیں، اچھے لوگوں کے بنتے ہیں۔ جن میں اچھے ہی نہ ہوں، نہ ان کے مزار بنتے ہیں، نہ ان کو یہ توفیق ہوتی ہے، وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں اچھے لوگ ہوں اور جن کے اچھے لوگ ہوں، وہ اپنے اچھے لوگوں کے مزارات بناتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے حوالے سے اختلاف ہوا، تو اس کا حل یہ نکالا لوگوں نے کہ دریائے نیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک تابوت میں رکھ کر دریا نیل میں رکھ دیا گیا، تاکہ دریا نیل کا پانی جب تابوت سے گزرے گا، مضبوط تابوت تھا تاکہ اس کو پانی اثر نہ کرے۔ سیرت نگاروں نے، مفسرین نے لکھا کہ سنگ مرمر کا تابوت تھا تاکہ پانی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، تاکہ پانی اس پہ سے گزرے تو سب کو ہی پانی ملتا رہے، سب کو ہی برکتیں ملتی رہیں۔ پھر تقریباً 400 سال کے بعد، یوسف علیہ السلام کی وفات کے 400 سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تابوت دریا نیل سے نکلوایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پھر اسی مقام پر ہوئی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام
اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے مزارات تھے، اپنے آباء و اجداد کے مزارات کے قریب حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ تدفین ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی، یعقوب علیہ السلام نے 147 سال کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال تھی۔ تو اس امت میں ان لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قصہ ختم ہوا تو فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، ان کے قصے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، سمجھنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی، جن میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام جن کی اونٹنی کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام جن کا واقعہ آپ سنتے ہیں، کشتی تھی اور آپ نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، پوری زمین ڈوب گئی، روئے زمین پر سیلاب آیا، پانی آیا، تندور سے پانی نکلا۔ اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام جن کا واقعہ آپ نے چند دن پہلے سماعت کیا، کس طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے اور آپ آیت کریمہ کا ورد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وہاں سے نجات دی۔ یونس علیہ السلام کے مزار پر انوار پر بھی حاضری دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر انوار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے انتہائی بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اگر خلاصہ بیان کیا جائے 2 لفظوں میں تو سورہ یوسف کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنی ہی مشکل آئے، کتنی ہی پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد خوشی کے دن عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کی ذات پر یقین نہ چھوڑے، یقین نہ چھوڑے، اس کی عبادت نہ چھوڑے، اس سے مانگنا نہ چھوڑے، چاہے کتنی ہی اندھیری رات کیوں نہ ہو، سحر ضرور ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی سیاہ رات ہو، صبح کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ کسی کا کاروبار نہیں چلتا، اللہ سے مانگے چل جائے گا۔ نوجوان ہیں، نوکری نہیں لگتی، اللہ سے مانگے لگ جائے گی۔ بچیاں ہیں، رشتے نہیں لگتے، اللہ سے مانگے اچھا انتظام ہو جائے گا۔ گھر نہیں ہے اپنا، اللہ سے مانگے اس کی زمین بہت بڑی ہے، عطا فرما دے گا۔ بس یقین ہونا چاہیے۔ اور خواب ضروری نہیں خواب آج دیکھا کل پورا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا، پھر 40 سال کے بعد خواب پورا ہوا۔ رب ذوالجلال خواب پورے کرتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے، مرحلے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اپنے بندے کو تجربات کی بھٹی سے گزارتا ہے، اور پھر جب بندہ اس مقام اور مرتبے کے قابل ہو جاتا ہے تو اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔